کے علاوہ بھی ایسے امراض جن میں پیریوڈیسٹی پائی جائے ان میں بھی آرسنک بہت مفید ہے. مثلا ملیریا کے متعلق میں نے آپ کو غالباً پچھلی دفعہ بتایا تھا آرنیکا میں کہ یہ وہ دوا ہے جو بہت کم لوگوں نے استعمال کی اور بہت کم فائدہ اٹھایا. حالانکہ ملیریا کے خلاف ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دوا نہیں. اور جتنے بھی ہمارے افریقہ میں اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے ان کو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. 1000 یا بعض دفعہ 1,00,000 طاقت میں بھی دیا جائے تو یہ ملیریا کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں سارا بدن ٹھنڈا ہوتا ہے آرسنک کا اور سر گرم ہوتا ہے، جس طرح آرنیکا کا. اور یہ آرسنک سے ملتا ہے لیکن باقی باتیں نہیں ملتی، کچھ ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی. اور ملیریا میں عموماً جب سارا جسم ٹھنڈا ہو تو سر کی طرف گرمی چل رہی ہوتی ہے اور سر درد کا حملہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ وجہ ہے یا کچھ اور وجہ، مگر یہ قطعی بات ہے کہ ملیریا میں پریونٹو پروفیلیکٹک کے طور پر آرنیکا سے بہتر کوئی دوا نہیں. اور جب ایک حملہ ہو چکا ہو بخار کے دوران نہیں دینی چاہیے. جب ایک بخار کا حملہ گزر چکا ہو تو بیچ کے وقفے میں جو ملیریا میں دوائیں کام آتی ہیں ان میں ایکیوٹ کے طور پر نیٹرم مور بہترین ہے، اور کرونک کیسز میں یا آئندہ کے لیے پروفیلیکٹک کے طور پر آرنیکا بہترین دوا ہے. آرسنک کے تعلق میں مجھے اس لیے یاد آئیں کہ آرسنک بھی ملیریا کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے. عام طور پر کتابوں میں آپ کو چائنا ملے گی، چائنا پہ زور دیا جائے گا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو مجھے چائنا سے کوئی خاص فائدہ نہیں ملا کبھی بھی، یہاں تک کہ میں نے چائنا دینی چھوڑ دی تھی. بلکہ آرسنک اس سے بہت بہتر اثر دکھاتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ کینٹ میں بھی یہی تجربہ کیا ہے کہ ایکیوٹ کیسز میں ملیریا میں چائنا سے آرسنک بہت بہتر ہے. اور یہ میرا ذاتی تجربہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل صحیح بات کہ لکھی ہے اس نے. لیکن ملیریا میں ایک اصول پیش نظر رکھنا چاہیے کہ چڑھتے بخار میں دوا نہ دینا بہتر ہے، اور اترتے بخار میں جب بخار ٹوٹ رہا ہو وہ وقت ہے دوائیں شروع کرنے کا. اور بیچ کے وقفے میں بشک بار بار آپ دیں. اس کے بعد اگر اگلا بخار یقینی طور پر نرم آئے، مدھم پڑ جائے، تو آپ تسلی رکھیں کہ پھر اس عمل کو دہرائیں گے تو بخار 1-2 دفعہ میں ٹھیک ہو جائے گا. 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے کہ دوا نے کام کیا ہے یا نہیں. نمبر 1، بخار کا حملہ ہوا ہے لیکن کم ہوا ہے. نمبر 2، بخار کا وقت بدل گیا ہے اور جس وقت آنا چاہیے تھا اس سے بعد میں آیا ہے. اور نمبر 3، جو صاف پتہ لگ جائے گا کہ اگلا بخار ہوا ہی نہیں، صرف کمزوری سی آئی ہے، ایک لہر سی، اور اس وقت اس کو ٹانک دینے چاہیے، چاہے وٹامنز بھی کھلائیں، لیکن سوپ وغیرہ مفید رہتا ہے. تو اس طرح پہچانا جاتا ہے کہ ملیریا میں ایک دوا نے اثر کیا ہے. اگر یہ تینوں باتیں نہ ہوں اور مرض بڑھے تو بعض ہومیوپیتھ پاگل پن کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو جی ریئیکشن ہو گیا. بالکل جھوٹ ہے، ریئیکشن کوئی نہیں ہوتا، وہ مر رہا ہوتا ہے مریض. اور اگر اس کو فوری طور پر ایلوپیتھ کی طرف منتقل نہ کرے وہ مریض، آرٹیفیشل ذرائع سے سپریس نہ کیا جائے تو زیادہ لائکلی ہے کہ وہ مر جائے گا. اس لیے اپنی شکست تسلیم کرنے کی جرات بھی ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہومیوپیتھی غلط ہو، لیکن ہومیوپیتھ تو غلط ہو سکتا ہے بہرحال. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہومیوپیتھی میں ہر چیز کی دوا دریافت ہو چکی ہو. بے شمار دوائیں ہیں جن پر ابھی وہ ہونی چاہیے، پروون ہونی چاہیے، تجربے ہونے چاہیے.